بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ اسیران جنگ جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دو چار چار کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیے اور سب کو حکم فرمایا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھیں، جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز بھی ان قیدیوں میں سے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے جن انصار کے سپرد کیا گیا تھا وہ کھانا لاتے تو روٹیاں میرے سامنے رکھ دیتے تھے اور خود صرف کھجوروں سے بسر کرتے تھے۔ اسیران جنگ کے معاملے میں مشورہ کے بعد صحابہ میں یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر سب کو چھوڑ دیا جائے، چنانچہ سب سے 4,000 فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس رات کو قید کی تکلیف سے کراہتے تھے۔ ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچی تو نیند اڑ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ارشاد ہوا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں جبکہ میرے چچا بزرگوار کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ تھا مگر مساوات اسلامی اس چیز کی اجازت نہ دیتی تھی کہ اپنے ضعیف العمر چچا بزرگوار کو قید سے رہا کر دیا جائے۔ جس طرح سب سے فدیہ لیا گیا ان سے بھی اسی طرح وصول کیا گیا، بلکہ عام قیدیوں کی نسبت سے زیادہ لیا گیا، کیونکہ عام اسیروں سے 4,000 اور عمرا سے زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غنی تھے، ان کو بھی 4,000 سے زیادہ دینا پڑا۔ انصار نے بھی عرض کیا کہ عباس سے فدیہ معاف کر دیا جائے، مگر اسلامی مساوات میں عزیز و اقارب اور دوست دشمن سب برابر تھے۔ انصار کے کہنے پر بھی یہ قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ کے داماد حضرت ابو العاص بھی اسیران جنگ میں آئے۔ ان کے پاس فدیہ کے لیے مال نہ تھا، اس لیے ان کی زوجہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ کو جو مکہ میں مقیم تھی، ان کو پیغام بھجوایا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے جہیز میں دیا تھا، وہی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم سب راضی ہو تو زینب کے پاس یہ اس کی والدہ کی یادگار ہے، اس کو واپس کر دو۔ صحابہ نے بخوشی قبول کر کے واپس کر دیا اور ابو العاص سے کہہ دیا کہ حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص آزاد ہو کر مکہ پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص آزاد ہو کر مکہ پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینب کو مدینہ بھیجا۔ ابو العاص ایک بڑے تاجر تھے، اتفاقاً دوسری مرتبہ پھر ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس آئے تو تمام شرکاء کا حساب بے باک کر کے مشرف با اسلام ہوئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کر تقاضا کر کے ڈر سے مسلمان ہو گیا یا بجبر و کراہ مسلمان کر لیا گیا۔ بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے کپڑے دلوا دیے، مگر حضرت عباس کا قد اس قدر لمبا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر راس نہ آتا تھا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کرتا عبداللہ بن ابی کے کفن میں عنایت فرمایا تھا، اس میں اس احسان کا معاوضہ بھی ملحوظ تھا۔ اسیران جنگ میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا تم 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ حضرت زین بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ اسی سال اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ اسی سال غزوہ بدر کی واپسی پر عید الفطر بھی پڑھی گئی۔ رمضان کے روزے اور صدقۃ الفطر بھی اسی سال سے واجب، عید الفطر پڑھی گئی، نیز عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی بھی اسی سال واجب ہوئی۔ اسی سال ماہ ذوالحجہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی۔